بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما فاپس لما البتہ جب فصل الگ ہوا جدا ہوا چلے طالوت بھی ساتھ الجنودی لشکر کے قالا کہنے لگے انا بے شک اللہ تعالی مبتلی آزمائے گا کم تمہیں بھی ساتھ نہر ایک نہر کے فاپس من جو شخص شریبہ پیے من سے ہو اس نہر سے فاپس لیسا نہیں ہوگا وہ منی مجھ سے، یعنی میرے ساتھ تعلق نہیں ہوگا اس کا۔ واو اور من جو شخص لم نہ یطعم چکھے ہو اس سے فاپس انا بے شک ہو وہ آدمی منی میرا ساتھی ہوگا، مجھ سے ہوگا۔ الا مگر من جو شخص اغترفا چلو بھرے غرفتن چلو بھرنا بھی ساتھ یدی ہاتھ ہی اپنے بیدہی اپنے ہاتھ سے فاپس شریبو انہوں نے پی لیا من سے منہو اس نہر سے الا مگر قلیلاً تھوڑے سے ایسے تھے منہم ان میں سے جنہوں نے نہیں پیا۔ فاپس لما البتہ جب جاوزا پار کیا ہو اس طالوت نے ہوا وہ جاوزا پار کیا ہو اس نہر کو ہوا ان طالوت نے والذین اور ان لوگوں نے آمنو جو ایمان والے تھے مع ساتھ ہو اس طالوت کے قالو وہ کہنے لگے ان کے ساتھیوں میں سے کچھ لا نہیں طاقت کوئی طاقت لنا ہمارے لیے الیوم آج کے دن بجالوت ساتھ جالوت کے وجنودی ہی اور اس کے لشکر کے، یعنی جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں۔ قالا کہا الذین ان لوگوں نے یظنون جو یہ گمان کرتے تھے کہ انا بے شک ہم وہ ملاقو ملاقات کرنے والے ہیں ملنے والے ہیں اللہ سے کم کتنی ہی من سے فیتن جماعتیں قلیلتن تھوڑی غلبت جو غالب آ گئی فیتن جماعتوں پر کثیرہ زیادہ بھی ساتھ اذنی اجازت اللہ کی واللہ اور اللہ تعالی مع ساتھ ہے الصابرین صبر کرنے والوں کے۔ فلما فصل طالوت بالجنود جب طالوت اپنے لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے قال ان اللہ مبتلیکم بنہر تو اپنے لشکر سے کہنے لگے کہ آج تمہیں اللہ ایک نہر کے ذریعے آزمائے گا۔ فما شرب منہ فلیس منی جو شخص اس نہر سے پانی پی لے گا اس کا میرے ساتھ تعلق نہیں ہوگا، وہ میرا آدمی نہیں ہوگا۔ ومن لم یطعمہ فإنہ منی اور وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ اور جو شخص اس سے پانی نہیں چکھے گا وہ میرا آدمی ہوگا، لیکن مگر ایک چلو بھر جو اپنے ہاتھ سے چلو بھر لے تو وہ بھی میرا آدمی ہی ہوگا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کے باقی سب نے اس نہر سے پانی پی لیا۔ فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ جب طالوت نے اور ان کے ایمان والے ساتھیوں نے ان کے ساتھ اس نہر کو پار کر لیا قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ تو وہ کہنے لگے ان کے لشکر میں سے کچھ لوگ کہ آج کے دن تو ہمیں جالوت اور اس کے لشکر سے جنگ کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ قال الذين يظنون انهم ملاقو اللہ وہ لوگ کہنے لگے جن کو یہ یقین تھا کہ وہ عنقریب اللہ رب العزت سے ملاقات کرنے والے ہیں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ کتنی ہی تھوڑی جماعتیں ایسی تھی جو اللہ رب العزت کے حکم سے بڑی بڑی جماعتوں پہ غالب آ گئی۔ واللہ مع الصابرین اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सूरह बकरा की आयत नंबर 249 है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें एक वाक़या सुना रहे हैं जो तालूत अलैहिस्सलाम और समवेल अलैहिस्सलाम के दौर में ये वाक़या पेश आया, और उसके बारे में काफ़ी हद तक अब जान भी चुके हैं कि जब वो सारी मामलात हो गए, जब उन्होंने निशानी मांगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तालूत के हाथ से उनको निशानी भी दिखा दी, उनका संदूक भी वापस आ गया। तो इसके बाद जब वो सारे लोग, यानी कि अक्सरियत उनकी 80,000 के करीब बताया जाता है कि वो लोग तैयार हो गए थे अपने तालुत के साथ है जंग करने के लिए, और ये लोग बैतुल मुकद्दस में थे। बैतुल मुकद्दस से अमालका की साइड पे सब तैयार हो गए और चलने लगे जंग करने के लिए। लेकिन क्या हुआ कि अब ये वो था कि जैसे जोश जोश में जब किसी चीज़ का कुछ कहा जाए तो सारे लोग कहते हैं मैं भी करूँगा, मैं भी करूँगा। उन सब ने कहा हम जहाद करेंगे, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने हमारे से ये ज़्यादतियाँ की थी, ये ज़्यादतियाँ की थी। लेकिन क्या हुआ कि उनके अंदर इतना जज्बा नहीं था। जैसे हमने गुज़श्ता आयत में भी पढ़ा था कि वो इसलिए नहीं लड़ने जा रहे थे, कुछ तो इसलिए जा रहे थे कि हम जो है ना, हमारे साथ ज़्यादती हुई है और हम अपनी ज़्यादती का बदला लेने जा रहे हैं। ये बात जो है ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद नहीं है। आपको पता है कि मक्का मुकरमा में कितने जुल्म और सितम सहाबा पे हुए, लेकिन अल्लाह पाक की तरफ से जहाद की इजाज़त नहीं मिली, क्योंकि उस टाइम वो जहाद करते तो वो जहाद होता उनकी ज़्यादतियों के बदले में। लेकिन मदीना में जब आराम हो गया, इनसे दूर चले गए, इनसे ज़्यादतियाँ ख़त्म हो गई, तो अल्लाह पाक ने जहाद का हुक्म भेज दिया, क्योंकि अब कलिमतुल्लाह, अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए जहाद करना था। तो इस वजह से इन लोगों के अंदर ये कमी भी थी कि इनके अंदर कुछ लोगों की नीयत ये थी कि ठीक है, उन्होंने हमारे से इतने जुल्म किए, हम उनसे बदला लेंगे। तो अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चूंकि जब इतनी प्यारी एक जमात तैयार हो रही है, जो इतने बड़े लश्कर तालूत, और वो इतना जफाकश और इतना जंगजू और इतनी उसकी पूरी लश्कर था, तो उसके साथ मुकाबला करने जा रहे थे। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे ही हर एक को भेज देते, वो सारे के सारे चले जाते, जाके फौरन जो शिकस्त हो जाती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिकमत के तहत पूरा निज़ाम करते हैं। तो अल्लाह पाक ने अपने उनसे तालुत से फरमाया कि वो उनसे कह दें कि तुम्हारी एक आजमाइश होगी, तुम में से हर एक नहीं जा सकता। ये सादतें, ये जहाद, ये सब कुछ हर एक को नहीं मिलता। इसके लिए भी पहले आजमाइश होगी। हम समझते हैं ना, हम कोई अच्छा काम करके हम अल्लाह पे एहसान कर रहे हैं। मसलन मैं पढ़ रही हूँ, आप पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा रही हूँ या आप पढ़ रहे हैं, जो भी हम सब मिलजुल के कर रहे हैं, हमें लगता है हम पता नहीं अल्लाह के लिए कुछ कर रहे हैं, अल्लाह पे एहसान। हम अल्लाह पे एहसान नहीं कर रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पे एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमें अपने कलाम के लिए, कलाम को सब पढ़ने, सुनने, समझने के लिए वक्त निकालने की तौफीक दी। उसने अपने दीन के साथ हमें लगा लिया। ये तो अल्लाह का करम है हमारे ऊपर। तो वो ये समझ रहे कि सारे चले जाएं हम लोग जंग करने, और बड़ा एहसान नहीं। अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुम पहले, तुम्हारी एक आजमाइश होगी, तुम में से जो खरे होंगे, जो सच्चे होंगे, जो इताअत करने वाले होंगे, जो जफाकश होंगे, वही जा सकेंगे। जिनके अंदर तहम्मुल, सब्र, बर्दाश्त, हिम्मत होगी, वो जिहाद के लिए जाएंगे। अब आजमाइश हो गई किस चीज़ से? सख्त गर्मियों का मौसम था और रास्ते में उनको बहुत ज़्यादा प्यास लग गई। तो एक जगह फिर जब शदीद प्यास का आलम था, वहीं पर हुक्म आ गया। वहीं पे आजमाइश वहीं शुरू होती है, जब हम किसी चीज़ में बर्दाश्त हमारी ख़त्म हो रही हो, जब हम बहुत परेशान हो रहे हो, जब हमारी हिम्मत जवाब दे रही हो, तब अल्लाह ताला मज़ीद आजमाते हैं कि कितना ये जो है ना, कितना ये अल्लाह ताला के रास्ते में इस्तकामत इख्तियार करता है, ये कितना ये बर्दाश्त करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हुक्म आ गया कि आगे एक नहर आने वाली है, पहले से बता दिया गया नहर आ रही है, लेकिन तुमने उससे पानी नहीं पीना। तुमने उससे पानी नहीं पीना। उसमें से किसी को बहुत 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 तलब हो तो क्या करे, एक चुल्लू भर ले, चुल्लू से ज्यादा। अब जितनी प्यास ज्यादा होती है, उतना ही जब पानी नजर आता है ना, जब पानी की बहुत दस्तरस हो जाए, तब काबू पाना और मुश्किल हो जाता है। यानी ये गोया कि जब इजाजत मिली थी, ये भी उनके लिए इम्तिहान था कि थोड़ा सा जब भरे, एक चुल्लू भरा होगा तो कितना दिल करेगा कि एक चुल्लू और भर दूं, मैं थोड़ा सा और पी लूं। तो यही बात हुई उनके साथ। उनमें से जिनके ईमान कमजोर थे, तो उन्होंने जो है ना, चुल्लू करते 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 उन्होंने बहुत ढेर सारा पानी पी लिया। खैर है, किसी को क्या पता, थोड़ा सा और पी ले, थोड़ा सा और पी ले। तो पीते पीते उनके पेट भर गए, और फिर वो क्या हुआ, उनके नबी ने उनको बता दिया कि जो पानी पिएगा वो हम में से नहीं है, वो जहादी नहीं है, वो हमारी तंजीम का हिस्सा नहीं होगा, वो हमसे अलग हो जाए। तो फिर उन्होंने, उनमें से ज्यादा लोगों ने, इल्ला कलीलन मिनहुम, बार बार मैं बता रही हूँ, इल्ला मगर, फशरिबू मिनहु, उनमें से उन्होंने पिया उसमें से, मगर कलीलन, थोड़े उनमें से। मगर थोड़े क्या मतलब, मगर थोड़े ऐसे थे कि जिन्होंने पानी नहीं पिया, ज्यादा ने पी लिया। यहाँ तक के रवायात में आता है कि 313 बाकी रहे असहाबे बदर की तरह। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत सहाबा कराम को पहले ये कुरान सुना रहे हैं कि तुम्हारी भी आजमाइश होगी, तुम्हें भी देखना होगा, तुम्हें भी इताअत करनी होगी अमीर की, तो तुम्हें फतह मिलेगी। तो इसी तरह से क्या हुआ, 313 बाकी बचे, और उन्होंने
نے نہر پار کر لی اور جو ان کے ساتھ تھے یعنی طالوت کے ساتھ تھے۔ اب اس میں مجھے جو سمجھ آ رہی ہے تفسیر ترجمہ مفہوم وہ یہی ہے کہ جو لوگ ساتھ گئے تھے نا ان میں سے پھر کچھ کہنے لگے کہ ہم ابھی جو ہم بہت تھک گئے ہیں، ابھی تو ہمیں بہت اور اتنے ہم تھوڑے رہ گئے ہیں، تھوڑے سے ہم تو رہ گئے ہیں، اتنے زیادہ ہمارے ساتھ آئے تھے تو اب جو ہے نا ہمیں ابھی ہمت نہیں ہو رہی، کل لڑ لیں گے، آج جالوت سے اور اس کے لشکر سے سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ مجھے جو تفسیر سے سمجھ آیا وہ یہ بات ہے کہ ان جو چلے گئے تھے 313 ان میں سے کچھ کہنے لگے کہ آج تو ہمت نہیں ہو رہی، ہم بہت کم رہ گئے، کل جنگ کر لیں گے۔ لیکن جو مضبوط ایمان والے تھے وہ کہنے لگے نہیں 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 نہیں، یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی، ہمیں تو یقین ہے کہ ہم نے اللہ سے ملنا ہے، ہم میں سے جو شہید ہو گیا وہ کہاں جائے گا، سیدھا جنت میں جائے گا، لہٰذا اللہ سے ملنا تو کس بات کی ٹینشن ہے۔ کتنی ہی تھوڑی جماعتیں ایسی ہیں جو بڑی پہ، اس کا مطلب ہے جب 313 ہمارے صحابہ کرام جب 1000 پہ غالب آئے تو اس کا مطلب یہ جب واقعہ پیش آیا اس سے پہلے بھی بہت بار ایسا ہوتا رہا ہے کہ تھوڑی سی جماعت بڑی جماعت پہ غالب آ گئی، کس وجہ سے؟ جذبے کی وجہ سے۔ ہم انشاءاللہ قرآن کریم میں وہ بھی پڑھیں گے جب اللہ رب العزت نے پہلے فرمایا کہ تم میں سے ایک 10 پہ باری ہے، پھر ایک جو ہے نا کم کرتے کرتے جتنی ہمت اتنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد، یہ انشاءاللہ ہم اپنی جگہ پہ پڑھیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اور ایک ہے جو کچھ تفاسیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ جنہوں نے پانی زیادہ پی لیا تھا نا وہ بھی آگے تک گئے، ان کے ساتھ گئے، نبی نے منع کر دیا تھا، طالوت نے منع کر دیا تھا لیکن وہ آگے تک گئے، اور چونکہ انہوں نے پانی بہت زیادہ پی لیا تھا اس وجہ سے اب ان کو بالکل ہمت جواب دے گئی، وہ وہاں جا کے کہنے لگے نہیں آج ہم نہیں لڑ سکتے۔ لیکن یہ کہ دونوں طرح سے بات تفاسیر میں لکھی گئی ہے، واللہ عالم کہ کنوں نے کہا، لیکن یہاں سے بھی یہ لگتا ہے کہ جو آمنوا معہو جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے ان سب نے مل کے نہر پار کی، تو وہ کہنے لگے آج کے دن تو ہم نہیں ان پر لڑ سکتے۔ دوسروں نے کیا کہ ان کو سمجھایا، یہ سمجھانا آپ تفسیر میں سن چکے کہ کتنی اچھی بات ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت استقامت عطا فرمائے تو ہمیں ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو پش اپ کرنا چاہیے کہ اگر ہم اللہ رب العزت کا کلام سن رہے ہیں کسی بھی جگہ سے، کوئی دینی کوئی کورس کر رہے ہیں، کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، ہم اسے اپریشیٹ کم از کم کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس کو ہیلپ نہیں کر سکتے، چاہیے تو یہ کہ کوئی بھی دین کا کام کرو، کسی طرح کا کورس ہو رہا ہو، کوئی جو ہے نا تفسیر پڑھ رہا ہے، کوئی تجوید پڑھ رہا ہے، کوئی حدیث پہ پڑھ رہا ہے، کوئی بھی نیک کام اچھا کام جس کا تعلق جو ہے نا اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے ساتھ ہے، تو پھر یہ کہ اس کی حوصلہ افزائی ضرور کرنی چاہیے، نہ کہ اس کو تان و تشنی کا نشانہ بنانا چاہیے کہ کیسے کر رہے ہیں، اچھا ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں۔ ہمیں ان کی ہمت بنانی چاہیے۔ اور ہمارے دور میں اور ہو کیا رہا ہے، ہم کوئی جہاد کرتے ہیں، ہم کوئی جو ہے وہ مشکلات کو بہت زیادہ برداشت، اور اس کے علاوہ کسی گھریلو عورت میں گھر میں بھی کسی کو مسائل کا شکار ہے، مشکلات ہے، اس کو بھی حوصلہ دے دیں، ہمت دے دیں، کوئی بات نہیں، تھوڑا سا صبر، تھوڑا سا اور کر لو، اللہ پاک اجر دیں گے، اور اللہ کے ہاں تم مقبول ہو جاؤ گی۔ تم آگے سے بدتمیزی نہ کرو، تم آگے سے نہ بولو، تمہیں اس کا فائدہ ہوگا۔ تو ان کے صبر ہمت سے کم، کیونکہ اللہ پاک نے فرما دیا نا واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر ہے کیا چیز؟ صبر یہ نہیں ہے کسی ٹائم کوئی حادثہ ہو گیا بندے کو رونا آ جاتا ہے، بہت شدت سے آتا ہے، بعض حادثے ایسے ہوتے ہیں کہ بندے کے لیے بالکل پاسبل نہیں ہوتا کہ وہ اس حادثے کو اس دکھ کو برداشت کر پائے، لیکن طریقہ کار میں فرق ہوتا ہے نا، صبر اور نہ صبر کے فرق ہوتا ہے۔ اللہ پاک یہ نہیں کہتے کہ بالکل نہیں روئے، لیکن ایک جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی اللہ کی کسی کے بہت دنیا میں پیارے جو سب سے زیادہ اپنے ابو ہوتے ہیں، کسی کے ابو چلے جائیں تو کیا ہوتا ہے، کسی جنازے میں آپ دیکھتے ہیں کہ چیخو پکار اور رونا اور گلا پیٹنا اور سارا کچھ، اور بہت زیادہ مطلب حد سے زیادہ الفاظ ایسے استعمال کرنا، یہ اللہ یہ کیا کر دیا ہمارے ساتھ، یہ بہت ایسے الفاظ۔ تو دوسری طرف کون ہوتا ہے، تڑپ رہا، رو رہا، اس کو بھی اپنے سینہ مطلب جو بہت سخت مرچی لگتی ہے تو بندہ سینے پہ ہاتھ یعنی کہ ملتے ہوئے کر لیتا ہے، لیکن یہ کہ اس کے منہ سے کیا نکل رہا ہے، یا اللہ تیری چیز تھی تو لے گیا ہے، یا اللہ مجھے ہمت دے، یا اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، یہ کر وہ کر۔ تو یہ صبر ہے میری پیاری بہنوں، صبر تو یہ نہیں ہے کہ رونا نہیں ہے، رونا آتا ہے، لیکن اس کو طریقے کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق اس کو ہینڈل کرنا، پھر اپنے بچے، اپنے گھر، اپنی ذمہ داریاں، اپنا قرآن، اپنا دین، اس کے ساتھ لگے رہنا اور روتے رہنا ساتھ، بے شک روتے رہو، اس سے
اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوتے. پھر صبر یہ ہے کہ کوئی بڑا ہے، کوئی جو جیسے اس کے ہم لوگ انڈر ہیں، یا اس طرح ہمارے لیے بہتر ہے کہ وہاں پہ اگر ہم بحث کریں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے، بات بڑھے گی، وہاں ہم صبر کا مظاہرہ کر لیں. پر اللہ پاک یہاں پہ صبر کا تو نہیں بات چل رہی ہے کہ اللہ کے دین کے لیے جب کوئی جہاد کرنے کے لیے نکلتا ہے تو ان کے لیے منظم ہونا ضروری ہوتا ہے، اطاعت کرنا ضروری ہوتا ہے. انہوں نے اطاعت نہیں کی تو ان کے لیے نقصان دہ ہوا. اور آگے ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے کہ آخر اس سے 313 کے لشکر کا انجام کیا ہوا، کیا انہوں نے اس سخت جالوت کے خلاف جو ہے وہ جنگ میں انہوں نے فتح حاصل کی، یا ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.